نبی پر صرف قرآن نازل ہوا تھا، حدیث تو بعد میں بنائی گئی کمپنی کے خرافات تھے۔ تو ناظرین، اگر نبی پر صرف قرآن نازل ہوا تھا اور باقی سب انسانوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، تو پھر ایک سوال بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر نبی کا کام کیا تھا؟ کیا نبی صرف قرآن کے الفاظ پڑھ کر سنانے والی لغتدان تھی، یا معلم، مفسر اور قاضی بھی؟ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، حالانکہ قرآن نے نبی کے مشن کو واضح کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی نبی 4 کام کرتے ہیں: آیات سناتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نبی کا کام صرف قرآن سنانا تھا، تو پھر تعلیم، تزکیہ اور حکمت کیوں ذکر کیا گیا؟ نبی صرف لغتدان نہیں تھی، بلکہ مفسر، معلم، قاضی اور عملی نمونہ بھی تھی۔ اب ایک اور اہم سوال: کیا احادیث صرف قرآن کی تشریح ہے، یا احادیث میں قرآن کے علاوہ اور بھی کچھ ہیں؟ تو ناظرین، احادیث صرف قرآن کی تشریح نہیں، بلکہ احادیث میں 3 چیزیں ہوتے ہیں: قرآن کی تشریح یعنی لوگوں کو اللہ کے احکامات سمجھانا، عملی نمونہ یعنی نبی نے دین کو اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، خود نبی کے احکام یعنی اللہ کی دی ہوئی اختیار کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات جاری کی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سوچئے، قرآن ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کتنے رکعت ہیں۔ قرآن ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ نصاب کتنا ہے۔ یہ سب ہمیں کہاں سے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور احادیث سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر حدیث ہے ہی نہیں تو پھر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ نمونہ کیا تھا؟ لہذا یاد رکھے کہ نبی صرف قرآن سنانے والے لغتدان نہیں تھے، بلکہ دین کے معلم، مفسر، قاضی اور عملی نمونہ تھے۔ اور نبی کی اسی تعلیم، وضاحت اور عملی نمونے کا نام ہے حدیث۔